اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے، جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، پھر مستقبل میں ان کے لیے بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے چہیتے وزیر تھے حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ دوسرے وزراء حسد کیا کرتے تھے تو بادشاہ کی کوشش ہوتی کہ وہ ایاز کو اہمیت دے، وزراء کی کوشش ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کے سامنے ایاز کی ہتک کریں، ایاز کو ہم ذلیل کریں کہ یہ غلام ہے، اٹھ کر یہاں آ گیا ہے اور بادشاہ نے اسے ہمارا سربراہ بنا دیا ہے۔ تو ایاز کا معمول تھا کہ رات کے وقت وہ اپنے کمرے سے نکلتا، ایک پرانے مکان کی طرف جایا کرتا تھا، کافی دیر وہاں پر رہتا۔ تو وزیروں نے سوچنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اس نے کوئی خزانہ چوری کرنا شروع کیا ہے بادشاہ کا، تو خزانہ چوری کر کر کے اس نے وہاں پر فلاں علاقے میں جمع کرنا شروع کر دیا ہے، تو روزانہ رات کے وقت وہاں جاتا ہے اپنا خزانہ دیکھنے کے لیے، تو ہم اس کی چوری پکڑوائیں گے۔ بادشاہ کو انہوں نے خفیہ طور پر جا کر کہا کہ تمہارا یہ چہیتا وزیر یہ تو چور ہے، تمہارا خزانہ چوری کر کے یہ فلاں جگہ پر جا کر اکٹھا کرتا رہتا ہے، اکٹھا کر کے خزانہ لے کر یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا، تم بلا وجہ اسے اتنی اہمیت دیتے ہو۔ اب بندہ کتنا بھی اچھا ہو، لوگ اگر آ کر غیبت کرنا شروع کر دیں تو بندہ بدگمان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار اس نے بھی کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جس طرح بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تم لوگوں کو کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ آنکھوں سے دیکھو حقیقت کیا ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرمایا کرتے تھے سچ اور جھوٹ میں ایک ہاتھ کا فرق ہے، یہ ہاتھ ہے ہماری آنکھ اور کان کے درمیان، جو ہم نے کان سے سنا یہ جھوٹ ہے، جو آنکھوں سے دیکھا یہ سچ ہے۔ لیکن ہم لوگ کانوں سے سن کر موازنہ کر لیتے ہیں فلاں بندہ ہے ہی ایسا۔ اب انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم تمہیں دکھائیں گے، اس کی چوری پکڑوا دیں گے۔ تو رات کے وقت وہ جاتا ہے، تم ہمارے ساتھ چلنا، پیچھے سے جا کر ہم چھاپا ماریں گے اور دیکھیں گے تمہارا خزانہ اس نے کتنا اکٹھا کر لیا ہے۔ ذہن یہ تھا کہ ہم اس بندے کو ذلیل کریں گے۔ بادشاہ نے سارے وزراء کو ساتھ لیا، رات کا پچھلا پہر تھا، پتہ چل گیا کہ ایاز چلا گیا ہے اس کمرے کے اندر۔ وہاں پر پہنچے پیچھے سے، ایاز اندر کمرے میں تھا، دستک ہو گئی، پریشان ہو گیا اس وقت یہاں کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے بادشاہ کھڑا تھا، وزراء کھڑے تھے، حیران ہو گیا، بادشاہ سلامت آپ اس وقت یہاں؟ وزیروں نے بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، وہ کہنے لگے وہ سامنے ایک صندوق پڑا ہے بادشاہ، اسی کے اندر سارا خزانہ ہے تیرا، وہ دیکھو ثبوت تمہارے سامنے ہے، اسے تم ہم سے فوقیت دیا کرتے تھے۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ میں وہ صندوق نہیں کھولنا چاہتا، آپ مجھے معاف کریں، میں اسے نہیں کھولوں گا۔ اب چونکہ بادشاہ کی طرف سے اصرار تھا، حکم بھی تھا کہ نہیں اسے کھولنا ہے، مجھے پتہ چلے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں۔ مجبور ہو کر ایاز نے کہا چلو بادشاہ میں صندوق کھول دیتا ہوں۔ صندوق کھولا تو سارے وزیر حیران رہ گئے، اس کے اندر ایک پھٹا ہوا جوتا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے تھے، ایک لباس تھا۔ اب سارے وزیر دیکھنے لگ گئے کہ ہم تو سوچ رہے تھے اس میں پتہ نہیں کتنے ہیرے جواہرات ہوں گے، خزانہ ہوگا، اس میں تو یہ پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ایاز یہ کیا بات ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت اگر راز فاش ہو ہی گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل میں میں غلام تھا اور مجھے آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے وزیر بنا لیا اور اپنا خاص مقرب بنا لیا۔ سارے وزراء آپ کے پاس تھے لیکن ان کے باوجود آپ نے مجھے اہمیت دی، مجھے آپ نے اعلیٰ عہدے پر فائز کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کہیں میں اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھول جاؤں کہ میری اوقات کیا تھی، میں غلام تھا، اگر آج وزیر بن گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاؤں۔ جس طرح کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہمارا رشتہ دار تھا، ملنا تو دور کی بات ہے، راہ چلتے ہوئے سلام لینا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا کہ روگاں وچوں روگ ڈاڈا جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ تو جس کے پاس دولت آ جائے وہ غریبوں کو دیکھتا ہی نہیں، وہ رشتہ دار ہوں بھائی ہوں نہیں دیکھا جاتا، دولت نہیں دیکھنے دیتی۔ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ نے وزیر تو بنا لیا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ بات آتی رہی کہ کہیں میں اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھول جاؤں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت یہ پھٹا ہوا جوتا اور یہ پرانا لباس میرے جسم پر تھا، میں ہر رات اپنے محل سے نکلتا ہوں، وہ جو آپ نے مجھے نرم
تکیے گاؤ تکیے کے ساتھ نرم گداز جو مجھے آپ نے بستر مہیا کیا ہے، میں اس نعمت کو چھوڑ کے آتا ہوں رات کے وقت اور آ کر اس صندوق کو کھولتا ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اے ایاز یہ نہ بھولنا تیری اوقات یہ تھی، یہ پھٹا جوتا پرانا لباس یہ تیری اوقات تھی، اپنی اوقات میں رہنا، دولت کے نشے میں اپنی اوقات نہ بھول جانا۔ تو میں تو اس لیے آتا ہوں کہ میرا نفس میرے اوپر غالب نہ ہو جائے۔ تو جو لوگ ذلیل کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے وزیر دیکھتے رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد جو مقام تمہارا میری نگاہ میں پہلے تھا اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نعمت ملتی ہے تو پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں، نعمت نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی آ گئی ہے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنے کی بجائے پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ یار کل ہمارے پاس یہ نعمت نہیں تھی، آج تو موجود ہے نا۔ ہمارے دادا کس گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے، ان کے پاس اپنی سواری نہیں تھی۔ باپ کے پاس کون سی سواری تھی؟ ایک سائیکل ہوا کرتا تھا سفر کرنے کے لیے۔ اگر مجھے موٹر سائیکل مل گئی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے ساتھ حسد رکھتے ہوئے میں یہ سوچوں مجھے کار ہی ملنی چاہیے؟ مجھے پہلے سے بڑھ کر اللہ نے نواز دیا ہے تو مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ ذہن بنا لیں گے تو ہم سکون میں رہیں گے۔